جی میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم کون سا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سب سے سچا اور اچھا دھرم کون سا ہے۔ دیکھیے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، ایک تو میں کوئی بات ہوا میں نہیں کرتا، دلیل کے اعتبار سے الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی اسلام دھرم دنیا میں سب سے یونیک دھرم ہے، سب سے الگ ہٹ کے ہے۔ اب کیا دلیل ہے اس بات کی؟ دلیل تو بے شمار ہے۔ میں نے اگر آپ دیکھیں گے ہماری چینل کے اندر جا کر کے تو بے شمار دلیلیں ہیں اس بارے میں کہ اسلام دھرم کیسے سب سے الگ ہٹ کر ہے اور کیسے سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ تو دیکھیے، ایک بار ایک میٹنگ ہوئی بہت بڑی، اور جتنے بھی دنیا میں دھرم ہیں سب کو اس میں بلایا گیا، اور سب سے کہا کہ بھئی سبھی لوگ اپنے اپنے خداؤں کو لے کر آئیں ساتھ، سبھی لوگ اپنے خداؤں کو ساتھ لے کر کے آئیں۔ تو جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ مسیح کی مورتی لے کے آ گئے کہ یہ رہا ہمارا خدا۔ جو بودھ دھرم والے تھے وہ بودھا کی مورتی لے کے آ گئے، یہ رہا ہمارا دھرم۔ ہندو دھرم کے لوگ شری رام جی کی مورتی لے کے آ گئے، یہ رہے ہمارے خدا۔ یعنی کہ جن لوگوں کو پوچھتے ہیں، بھئی عیسائی دھرم کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح کو لے کے آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ یہ رہا ہمارا خدا۔ بودھ دھرم کے لوگ بودھا کو لے کے آ گئے کہ یہ رہا ہمارا خدا۔ ہندو دھرم کے لوگ شری رام جی کی مورتی بنا کر لے آئے کہ یہ رہا ہمارا خدا۔ ایسی دنیا کے سارے انسان جو بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر آ گئے۔ اب اسلام دھرم کے جو لوگ تھے وہ خالی ہاتھ گئے۔ بات ذرا سمجھے ہم، تو سبھی سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارا خدا کون سا ہے، کہ یہ رہا۔ ہندو دھرم کے لوگوں سے پوچھا تمہارا خدا کون سا ہے، کہ یہ رہا شری رام جی کی مورتی۔ اور عیسائیوں سے پوچھا تمہارا خدا کون سا ہے، کہ یہ رہا عیسیٰ مسیح کی مورتی۔ بودھ دھرم والوں سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون سا ہے، کہ یہ رہا بودھا کی مورتی۔ ایسی سب نے اپنی مورتیاں دکھائیں۔ لاسٹ میں جو ہے اسلام دھرم والوں سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارا خدا کہاں ہے، تو یہ خالی ہاتھ آئے تھے، یہ خاموش ہو گئے۔ تب ایک مسلم عالم نے کہا کہ ہم لوگ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ خدا کی پوجا کرتے ہیں جو اصل کائنات کا مالک ہے، جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ ہم اس خدا کی بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر بنانے والے کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ڈیٹیل میں صحیح طرح سے سمجھایا، خدا کی پہچان بتائی جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، قل هو اللہ احد، کہ سنسار کا سچا مالک ایک ہے، یکتا، اکیلا، تنہا۔ وہ اپنے سہارے سے قائم ہیں، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہیں۔ ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے ٹکی ہوئی ہے، مگر وہ کسی کے سہارے سے ٹکا ہوا نہیں ہے۔ وہ اپنے زندہ رہنے میں، اپنے باقی رہنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ اسے کوئی دکھ نہیں دے سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ دیکھو اس کائنات میں غور کر کے، ایک شکتی ہے جس کے سامنے سب بے بس ہیں۔ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو سارے جہان کو اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، مگر وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ یہ جتنی بھی مورتیاں ہیں سب انسانوں کی مورتی ہیں، یہ پیدا کیے گئے ہیں اور ان کو یہ مر بھی گئے ہیں۔ تو یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو اس سنسار کو چلا رہا ہے، جو زندہ، قائم اور دائم ہے، موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اس کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے، اور وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور پیدا کرنے والا پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ اور نرالا ہے۔ اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں ہم سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ ایشور کی برابری کسی بھی چیز سے کریں گے
चाहे वो ईसा अलैहि सलाम की मूर्ति हो, चाहे श्री राम जी की मूर्ति हो, चाहे किसी की भी मूर्ति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर हम अल्लाह की बराबरी दुनिया में किसी भी चीज़ से करेंगे तो वो खुदा हो ही नहीं सकता है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह सबसे अलग और निराला है, क्योंकि दुनिया में उसने हर चीज़ का रूप आकार बनाया है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, इसीलिए वो सबसे अलग और निराला है। उस अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजने के योग्य नहीं है, कोई सर झुकाने के लायक नहीं है। उस अल्लाह के सिवा कोई और दुआ मांगने के लायक नहीं है, दिलों का हाल समझने वाला नहीं है। उस अल्लाह के सिवा कोई और प्रार्थना करने के लायक नहीं है, मांगने के लायक नहीं है। वह जिंदा है, मौत से पवित्र है, उसने कायनात की हर चीज़ को संभाल रखा है। कायनात की हर चीज़ जर्रा जर्रा उसके सहारे से संभली हुई है, ठहरी हुई है, रुकी हुई है और चल रही है। और नींद तो बहुत बड़ी बात है, उसे ओंग तक नहीं आती। वो नींद और ओंग से पवित्र है, अपनी पैदा की हुई चीज़ों से अलग का मतलब पवित्र है, अलग है, निराला है। और ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। वो अपनी पैदा की हुई चीज़ों में सबसे अलग और निराला है। ना वो खाता है, ना वो पीता है। अब देखो, हम उसके पैदा किए हुए हैं, हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, नहाते भी हैं। अल्लाह ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबले कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अजान में कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी कि ए लोगो आ जाओ, अल्लाह सबसे बड़ा है जिसने तुम्हें पैदा किया है, आ जाओ, अब उसके सामने सर झुकाने का वक्त हो गया है। तो अजान के बाद हम देखते हैं कि लोग उसके सामने सर झुकाने के लिए मस्जिद में उसकी इबादत करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए चलना शुरू कर देते हैं। तो अजान एक बुलावा है। तो अजान का मतलब क्या है? अजान एक बुलावा है ईश्वर के सामने सर झुकाने के लिए। पूजा का जब वक्त हो जाता है, इबादत का जब वक्त हो जाता है, तो अल्लाह की इबादत करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है कि अब आ जाओ, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ, अब अल्लाह के सामने सर झुकाने का वक्त हो गया, कामयाबी की तरफ आओ। तो फिर उनको समझाया कि भाई, जिस प्रकार हम इस संसार में हम अपनी आँखों से संसार के सच्चे मालिक को देख नहीं सकते, क्योंकि उसने इम्तिहान लिया है, टेस्ट ले रहा है वो हमारा। ना वो दिखाई देता है, ना मौत के बाद की ज़िंदगी दिखाई देती है। उसने अपनी खबर भेजी है और उसकी आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, आसमान से उतरी है। तो हम इन सर की आँखों से उसको इस संसार में नहीं देख सकते। तो याद रखें, जैसे हम अल्लाह को महसूस तो कर सकते हैं कि भाई हमें किसी ने पैदा किया है, हम खुद पे खुद पैदा नहीं हो गए, गंदे पानी कतरे से किसी ने इंसान बनाया है, वीर्य से इंसान बनाया है माँ के पेट में, हैं, हमें किसी ने बनाया है, ये आँख नाक कान हमने खुद नहीं बनाए। तो हमारा एक मालिक है, हम तो नहीं चाहते हमें दुख मिले, लेकिन वो भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। किसी की बादशाहत हमारे ऊपर छाई हुई है, दिखता तो है नहीं वो मालिक, लेकिन वो अपनी कुदरत से दिखाता है अपने आप को, क्योंकि इम्तिहान ले रहा है, वो टेस्ट ले रहा है। और हम तो नहीं चाहते हमें तकलीफ़ मिले, बीमारी हो, लेकिन वो भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि हम मर जाएं, लेकिन वो मौत भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। सारा जहान उसके सामने बेबस है। जब किसी को वो मौत दे रहा होता है, ज़रा गौर करना, दुनिया की कोई ताकत मौत को रोक नहीं पाती, उसके सामने कोई दम नहीं मार सकता। याद रखें, अपनी कुदरत उसने इस दुनिया में दिखाई है, मगर जो देखने वाला है वो देखेगा, जो समझने वाला है वो समझेगा। तो इस दुनिया में हम इन सर की आँखों से, जो हमारी आँखें सर में लगी हैं, ये इन सर की आँखों से इस संसार में हम उसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। किस प्रकार? जैसे शरीर को हवा लगती है, तो हवा जब शरीर पर लगती है तो महसूस करते हैं, मगर देख नहीं सकते। इसी प्रकार से अल्लाह ताला की कुदरत हमारे ऊपर, उसकी बादशाहत छाई हुई है। कभी दुख भेज रहा है, कभी तकलीफ़ भेज रहा है, उसे हम महसूस करते हैं, दुख तकलीफ़ को, परेशानी को, है ना, कि किसी की बादशाहत हमारे ऊपर छाई हुई है। मगर हम जैसे हवा को नहीं देख सकते, ऐसी अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। तो मुस्लिम आलिम ने जब उनको समझाया तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई, तुम्हारे सबके खुदा झूठे हैं, और इस्लाम धर्म में जो बताया गया है खुदा, संसार का सच्चा मालिक, ये सच्चा है, इनका खुदा सच्चा है, तुम्हारे खुदा झूठे हैं। तो भाई याद रखें, उस मालिक ने हमारे अंदर अकड़ने का मादा भी रखा है और झुकने का मादा भी रखा है। तो याद रखें, सारी भलाई अल्लाह के सामने झुकने से निकलती हैं इंसान के अंदर,
اور یاد رکھیں موت کے بعد جنت جھکنے سے ملے گی نہ کہ اکڑنے سے ملے گی، اور ساری برائی اکڑنے سے نکلتی ہیں۔ انسان جب گھمنڈ کرتا ہے، اکڑتا ہے، تو ساری برائی اکڑنے سے نکلتی ہیں۔ تو یاد رکھیں نرک جہنم اکڑنے سے ملے گی۔ یہ اس کائنات کا چلنے کا بیس اللہ نے بنا رکھا ہے کہ میری رچنا کے آدھار پر جو میرے سامنے جھکے گا، میری کھوج کرے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد جنت کا انعام پائے گا۔ اور جو انسان اکڑے گا، گھمنڈ میں آئے گا، دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، میری رچنا کے خلاف چل کے آئے گا، مجھے ناراض کر کے مر کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد میری سزا نرک کی آگ میں پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سنسار اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے بنایا ہے، دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے کہ جا میرے بندے دنیا میں جا کر میری کھوج کر، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو پاتا وہی ہے جو پانے والا ہو۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے اپنے اندر میری رچنا کے اعتبار سے اپنی جائز ضرورتوں کو، حاجتوں کو قرآن میں میرے حکموں کے دوارا حلال طریقے سے پورا کر کے مجھے راضی کر کے مر کے آ جا اور کامیابی پا جا۔ میں نے تجھے انسان بنایا ہے، انسانیت پر جیون جی۔ تو میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا گیان حاصل کریں۔ قرآن مجید کی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ سکیں، جیون کا مقصد جان سکیں۔ تو بھئی محنت کریں، اللہ کی کھوج کریں، علم حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ویڈیو دیکھیں۔ اس ٹاپک پہ بھی بہت ساری ویڈیو ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔